آ کر وہاں میٹنگ کرتا ہے. اے مسلمانوں، شرم و غیرت نہیں آتی؟ میں یقیناً سمجھتا ہوں کہ 5% لوگ گاؤں کے ہیں جن کو مجبوری ہے، جن کی بیٹی کا آپریشن ہوا ہے، شوہر کا آپریشن ہوا ہے، اس کو پیسے کی ضرورت تھی، اللہ تو اسے معاف فرمائے گا. لیکن آج میری بہنوں اور بیٹیوں، میرے بزرگوں، آج عورتوں کو روگ لگ گیا ہے. کل تک کہتے تھے کہ اس بستی میں مت جانے دو، چیچک اور حیجہ وہاں پر ہے. آج فیشن کے حیضوں نے ہماری نسلوں کو پریشان کر دیا ہے. ایک شادی میں ایک ساڑی پہن کے گئی تو دوسری شادیوں میں وہ ساڑی پہن کے نہیں جائے گی. ایک شادی میں گئی تو 3 بار ساڑی تبدیل کرے گی. اور جب کھانے جاتے ہیں، مرد اور عورت ایک ہی جگہ بیٹھائے جاتے ہیں. معاشرے کی ان خرابیوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا، تبھی اصلاح معاشرہ کامیاب ہوگا. کیا یہ خرابیاں ہیں کہ نہیں جو میں بات بتایا؟ تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کیسے ہوگا؟ صرف واعظ و نصیحت سے ٹھیک نہیں ہوگا. دنیا میں واعظ و نصیحت رسول اللہ سے بہتر پاکیزہ الفاظ کسی کو میسر نہیں تھے. لیکن اس نبی رحمت کو سماج کی اصلاح کرنے کے لیے جنگ لڑنی پڑی. دندان شہید ہوئے، چچا شہید ہوئے، بیٹیوں کا رشتہ ٹوٹا. اس لیے قرآن مقدس میں کہا گیا کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. تم اگر حق بات سماج میں نافذ کرنا چاہتے ہو، حق بات پھیلانا چاہتے ہو، تو اتنا آسان مت سمجھو دین. دنیا میں ایک پکا کا مکان بنانے کے لیے پوری زندگی لگا دیتے ہو، اور جنت میں مکان تلاش کرتے ہو جس کے جنت کے ایک ذرے کو نکال دیا جائے تو آفتاب کا حسن، چاند کا حسن اور آفتاب کی گرمی مان پڑ جائے. وہ جنت کا حصول اتنی آسانی سے نہیں، تمہیں امتحان دینا پڑے گا. قرآن میں اللہ نے کہا آج اتنا پنڈال لگائے ہیں، لوگ کہاں؟ جلسے میں وقت پر نہیں ہوں گے، مسلمانوں کا بارات وقت پر نہیں، یہ بگاڑ کی شکلیں ہیں. جنازے کی نماز وقت پر نہیں. قرآن میں آپ دیکھیں گے اللہ تبارک نے قسم کھایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. قسم ہے زمانے کی انسان گھاٹے میں ہے. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا. ایمان لانا ہے، عمل صالح کرنا ہے. پھر بھی ایمان مکمل نہیں ہوا جب تک کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کا کام نہیں کریں. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کیا ہے؟ سماج میں حق بات کو کہنا، سچ بات کو کہنا، قرآن کی تعلیمات کو پہنچانا، نبی کی سنتوں کو پہنچانا. جہاں نبی کی سنتیں توڑی جائے، قرآن کے احکام توڑے جائے، خدا کی نافرمانی ہو، مل جل کر اس ظالم سے لڑنا. اس ظالم سے لڑنے کی وجہ سے چوٹ پہنچے، نقصان پہنچے، جنگ ہار جائے، الیکشن ہار جائے، اس کی پرواہ نہیں کرنا، اس کو کہتے ہیں صبر کرنا. آج پنچایتی میں کوئی حق بات بولنے کے لیے تیار نہیں. لوگوں، کیسے ہوگا سماج کی اصلاح؟ میں اکثر مثال دیا، اس دن وہاں سنگاری میں بھی کہا تھا کہ دیکھو ایک چیز بھیڑ ہے، ایک جماعت ہے. اینٹ 10,000 رکھی ہوئی ہے، تختہ 50 ہے. وہ کشتی بھی نہیں، وہ مکان بھی نہیں ہے. اگر دیوار کھڑی ہو گئی تو وہ جماعت ہے. تختوں کو سیکھ سے جوڑ دیا تو وہ کشتی ہے. آج سماج کو جوڑنا پڑے گا. جوڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن و سنت کے مطابق اپنے سماج میں امیر چننا. جس طرح نماز میں جماعت میں امیر ہے، جس طرح سے ہمارا رمضان کے مہینے ایک جماعت کے ساتھ ہو رہی ہے، گویا حج جماعت کے ساتھ ہو رہی ہے. اسلام کے سارے ارکان وقت کے اور اس کے نفیس تقاضوں کے مطابق ادا کرنے. اس کو کہا جاتا ہے، یہ جو مسجد کی امامت ہے، مسجد یہ امامت صغرا ہے. اصل امامت کبریٰ میدان کی امامت ہے. میدان کی امامت کا مطلب ہے کہ مسجد میں آپ ایک امام نہیں دیکھتے وہ کس کا بیٹا ہے، وہ غریب کا ہے، امیر کا ہے، کالا ہے یا گوڑا ہے، وہ نہیں دیکھتے. آپ جانتے ہیں کہ تقویٰ ہے اور علم ہے، اس کے پیچھے آپ اس کی اتباع کرتے ہیں اور وہاں رکوع و سجود کرتے ہیں، ناک رگڑتے ہیں، پیشانی جھکاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا بندہ ہم اپنے امیر کی اطاعت کے لیے تیار ہیں.